آب حیات پارٹ 9 کا دوسرا حصہ۔ وہ جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا میں، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بالآخر سے اسے اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں پہنو گی۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوتے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک محبت سا اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکوڑے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ وعدہ کر رہا تھا یا یاد دہانی کرا رہا تھا؟ کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ آئی ایم بلیسڈ، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والے کامران کی آواز پر وہ ٹھٹکے تھے۔ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے دروازے سے نکل رہا تھا وہ۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ چھیم گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بہت حد تک آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر، کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کی پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادگار بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والے ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں پر ہی لی گئی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے کیے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں چھلک رہی تھی، بلکہ اس قرب میں تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر شے کو مات دے رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے کپل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال پر بھی اس فوٹو کا اضافہ کیا تھا۔ لاہور واپسی پر عید ڈنرز کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا تھا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا، اور اس سرکل میں اچانک بہت حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر بینکرز اور بزنس ٹائکونز کی فیملیز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس ہائی کلاس پروفیشنز جو ایک کو دو اور دو کو چار نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک کو 100 اور 100 کو لاکھ کرنے کے گرج سے آگاہ تھے، اور بینکنگ سیکٹر کی کریم، جن کی بیوی، فیانسی، گرل فرینڈز اور سیکرٹریز میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، خود ان کے اپنے لیے بھی۔ اپنے ساتھ لے کر آنے والی عورت سے ان کا رشتہ جو بھی ہوتا، ان فنکشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، بے تکلفی اور گرم جوشی سے، اپنے نیم اڑیا لباس، اپنی زبان اور آواز کی مٹھاس سے، اپنے بلند و باگ کہکوں سے اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر، منگیتر، بوائے فرینڈ یا باس کے بزنس کانٹیکٹس میں اضافہ کرتی تھیں۔ تھروپی وائف والے شوہر کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتے ہیں۔ عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر پر لے کر گیا تھا، اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینے آنے لگے تھے۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور وہ اگر ایوننگ گاؤنز اور اسکرٹس میں ملبوس تھیں تو وہ حیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے نروس کرنے والی چیز ان دوسری خواتین اور بیگمات کا حلیہ تھا جو پاکستانی تھیں۔
وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سلار اسے یہی بتا کر وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھیں یہ اس نے انہیں نہیں بتایا تھا۔ گہرے گلے والے اور بغیر آستین والے مختصر بلاؤزز، بیک لیس گاؤنز، سٹرنگی ٹاپس اور آف دا شولڈرز ڈریسز میں ملبوس پاکستان کی خاندانی خوبصورت عورتوں کا ایک اتنا بڑا مجمع اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا تھا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود عورتیں 20 سے 60 سال تک کی عمر کے درمیان تھیں، اور یہی طے کرنا بہت زیادہ مشکل تھا کہ کون سی عمر کس سیڑھی پر کھڑی ہے، یعنی کون سی عورت عمر کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے، ہاتھ پر ڈرنکس لیے، وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھیں۔ شیفون کے لباس کے اوپر دوپٹہ اوڑھے ماما کو اپنا آپ الو باٹا لگا تھا۔ وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچنا شروع کر دیا تھا، اور وہیں کھڑے اس نے پہلی بار سلار اور اپنے حلیے کے فرق کو نوٹس کیا تھا۔ ایک برانڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ دھاڑی دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا، گرومڈ اور پالشڈ۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سلار کی اس لک کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ وہ اولڈ کپل تھے۔ اسے احساس کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ پر بڑے ہی غلط وقت پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا، اور امامہ اس پذیرائی اور گرم جوشی پر حیران تھی جسے مل رہی تھی۔ پھر یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جوشی کی وجہ بھی سلار سکندر ہی تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سلار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیگ جس کے گلے میں بھی لٹکا ہوتا اسے یہی پروٹوکول ملنا چاہیے تھا۔ اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری پاڑے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پی آر میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں اس بینک کی چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان، اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کے خوش اخلاق اور گرم جوشی دکھانے کی وجوہات ہیں جو اتنی فطری نہیں تھیں۔ سلار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ گئی تھیں، اور اس کی موجودگی نے یا ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیسے اور بھی اولڈ کپلز وہاں موجود ہیں۔ ڈرنک پلیز۔ مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر اس سے کہا۔ وہ چونکی اور اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا، اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنکس سرو کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سلار نے بہت غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا ہے، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اسی طرح اس کپل سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے ہوئے سلار کے پاس آیا۔ سلار نے امامہ کا گلاس بہت غیر محسوس انداز سے ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنک پلیز۔ امامہ کو سمجھ نہیں پائی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا، پھر اس نے سلار کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں کے بعد ایک دوسری ٹرے لیے موجود تھا۔ اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سلار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ او ہیلو سلار۔ وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی جس نے سلار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا، اور پھر بےحد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اسی طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں۔ امامہ کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا ہے، یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب اس سے کہہ رہی تھی۔ سلار نے جواب بے حد شائستگی سے امامہ سے ان کا تعارف کروایا۔ مسز لائک۔ اس نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر مدعو کیا۔ سلار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے ایسے ہی کئی دعوتیں اسی طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی۔ مسز لائک اب گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی میں مصروف تھی۔ تبھی اس نے اپنے عقب میں کسی کو دیکھ کر سلار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا۔ امامہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ او ہائے۔ رمشا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ سلار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ۔ اگر آپ اسے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی، رمشا نے بڑی بے تکلفی سے امامہ سے کہا۔ بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سلار سے ملنے میں۔ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا تھا۔ ولیمہ کب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں، وہ سلار سے کہہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سلار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سلار کا رویہ کچھ زیادہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دوسرے لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔
امامہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو۔ وہاں سے واپسی پر سلار نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے۔ کچھ دیر بعد سلار نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اس طرح کے لباس میں یہ سب کرتی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا اور انہوں نے وہ پہنا جو انہیں پسند تھا۔ اس نے بے یقینی سے سلار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟ میرے لیے وہ سب رسپیکٹیبل لوگ تھے۔ کچھ میرے کلائنٹس تھے، کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں برا کیوں لگے گا سلار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورتیں اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی۔ بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا۔ سلار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگز میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت قابل احترام ہے۔ میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانچتا۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے اور تم قابل عزت ہو اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہے وہ قابل عزت نہیں ہے، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ سلار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسے تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنرز میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے۔ لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا پھرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ میں اپنے سر پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ وہ اپنی زندگی کی فلسفی سے اسے حیران کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سلار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح کی لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں تھیں؟ وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سلار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں سے کس سے شادی کرتا؟ سلار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ اور نیسلی، تمہیں ایک چیز بتاؤں، میں کسی عورت کا صرف پردہ دے کر اس سے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا ہے۔ اسے آج شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا۔ صبر، برداشت اور اطاعت۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ نادر کوالٹیز ہیں۔ باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈرگیز اور لک اور مینرزم اور پردہ بھی، لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اسے کسی قسم کا کوئی زام تھا تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ ان میں سے نہیں تھیں، یا کم از کم سلار کے لیے فی الحال نہیں تھیں۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ میں کیوں اچھی لگی تمہیں؟ اس نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا؟ تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دکھائی، تو پھر میں تمہیں کیسے اچھی لگی اور کیوں اچھی لگی؟ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔